من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها زل فغرق وهوى. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں. یہاں شورائے اکرام آگے رہتے ہیں تو پھر آج ہم پڑھیں گے. آپ لوگ ذرا آگے آئیے, آپ لوگ بوڑھے نہیں ہیں کافی, ادھر آئیے میرے سامنے بالکل قریب. مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, بیک وقت دو عبادتیں کریں نا. دیکھیے وہ برادران بھی آ گئے مردانے میں. آئیے اگر آپ لوگ تیار ہیں, سننا چاہتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آج امام حسن کا وصیت نامہ جو منظوم ترجمہ میں نے کیا ہے اس کی وضاحت بھی جگہ جگہ سے کروں گا. اور امیر المومنین نے امام حسن کو جو وصیت کی ہے کئی طبقات کے لیے, بچوں کے لیے بھی, جوانوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی. عورتوں کے لیے تو مخصوص وصیت امیر المومنین نے کی ہے امام حسن سے, وہ سننے کی چیز ہے. اور میں اس کو پیش کروں گا تاکہ یہ معال محرم ہو جائے, اور آپ لوگ اس کو غور سے سنیں. وضاحت میں کروں گا. پہلے یہ دیکھیں کہ یہ وصیت کون کس سے کر رہا ہے. بات کی قدر و قیمت بات کرنے والے پر ہوتی ہے. بات کرنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی بات میں وزن ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بڑا آدمی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے. میں کیا کہنے جا رہا ہوں, لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات میں وزن ہوتا ہے. اس کے ایک ایک سینٹنس کو کئی تقریروں میں پھیلایا جا سکتا ہے. خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سکوت پوری طرح اختیار فرمائے, اور میری تقریریں پہلو بدلنے والی نہیں ہوتی ہیں. آپ شوق سے اور پوری دلچسپی کے ساتھ سنیں. ایک ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ عورت اور مرد کے مردہ ہونے کی علامت کیا ہے, مر جانے کی.
تو ڈاکٹر نے کہا مرد کی اگر نبض رک جائے تو سمجھ جاؤ مر گیا، عورت کی اگر زبان بند ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ مر گئی. جی زندہ رہنے کے لیے اسی لیے امیر المومنین نے اس میں وصیت کی ہے. میں اس کو سناؤں گا، میری مائیں بہنیں بھی اس کو سنیں گی، اور ہو سکتا ہے ان کو کوشچن ان کے اندر کوئی ہو کہ امیر المومنین نے کیوں ایسا کہا، تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا، ٹائم کی کمی ہے. یہ دیکھیں کہ وصیت کرنے والا کون ہے. وہ علی ہے کہ جب علی کے ایک صحابی زرار معاویہ کے دربار میں گئے تو معاویہ نے زرار سے پوچھا کہ اے زرار، اتنی مدت تک تم علی کے ساتھ رہے، علی کے کچھ اوصاف بیان کرو. تو زرار نے کہا رہنے دے. جب معاویہ نے زیادہ اصرار کیا تو زرار نے کہا معاویہ تو اس کے اوصاف کیا پوچھتا ہے جو اعلیٰ و ادنا کے ساتھ یکساں سلوک کرتا تھا، غلاموں کے ساتھ بھی عزیزوں کے جیسا برتاؤ کرتے تھے، ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، گھر کے کام کاج خود کرتے تھے، بازار سے سودا سلف خود لاتے تھے، اپنی جوتیاں خود گانٹتے تھے، اپنے کپڑے خود سلتے تھے، باغ میں مزدور کی طرح کام کرتے تھے، چشمے خود کھودتے تھے، درخت خود لگاتے تھے، آبیاری خود کرتے تھے، مال و دولت کو سمیٹ کر رکھنے کے بجائے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، دین کے بارے میں سختی برتتے تھے، اپنے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، بغض و حسد کے انتقامی جذبات کو پھٹکنے بھی نہ دیتے تھے، ان کے پہلو سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے، ان کے کلام سے حکمت و دانائی کے نغمے گونجتے تھے، ان کے فیصلے محکم ہوتے تھے، ان کی باتیں اٹل ہوتی تھیں، دن کی رونق سے گھبراتے تھے، رات کے سناٹے سے جی بہلاتے تھے، لباس وہ پسند آتا جو مختصر ہوتا، کھانا وہ بھاتا جو روکھا پھیکا ہوتا، ہمیشہ مناجات میں وقت گزارتے، رات کی تاریکی میں اپنی ڈاڑی کو پکڑ کر اس طرح روتے تھے جیسے کوئی غمزدہ روتا ہے، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے کوئی مارگزیدہ تڑپتا ہے، دشمن پر حملہ کرتے تھے تو اللہ کا شعر نظر آتے تھے، بخشش و احسان کرتے تھے تو یتیموں کا باپ نظر آتے تھے. بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. معاویہ کے جو دربار میں زرار گئے علی کے بارے میں، تب اس نے کچھ سوال کیے. کہا زرار نے خود میں نے دیکھا یہ منظر، اندھیری رات میں محراب میں کھڑے ہو کر پکڑ کے ریش مبارک کو یوں تڑپتے تھے کہ جیسے مار گزیدہ کوئی تڑپتا ہے، ستم رسیدہ کی مانند آنسو بہتے تھے، تڑپ تڑپ کے وہ دنیا سے ایسا کہتے تھے اے دنیا دور ہو مجھ سے، نہ مجھ کو تو کبھی چھو، سنور کے یا میری مشتاق بن کے آئی ہے تو، خدا وہ وقت نہ لائے کہ کھاؤں تجھ سے میں گھات، میرے علاوہ کسی اور کو تو جا کے دے مات، کہ تجھ پر 3 طلاقوں کی کر دی ہے بارش، کہ جس کے بعد پلٹنے کی ہے نہ گنجائش. تیری حیات بھی کم، تیری حیثیت بھی ہے کم، تیری امید تیری آرزو میں کچھ نہیں دم. پورا خطبہ پڑھے آپ، پڑھیے نہج البلاغہ کو. تو جو وصیت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا؟ بلند آواز میں آپ لوگ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. امام حسن کے لیے امیر المومنین نے یہ وصیت لکھی ہے، اور سنیں بچے بوڑھے جوان، وضاحت کروں گا. یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جو طریق عدم کا راہی ہے. طریق کہتے ہیں راستے کو،
عدم کہتے ہیں نیستی کو، موت کو. یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جو طریق عدم کا راہی ہے، معترف ہے جو رنج دنیا کا، زندگانی ہے جس کی روبہ فنا، جو زمانے کا ہے ستایا ہوا، رنج و غم کا ہے آزمایا ہوا، مرنے والوں میں رہنے والا ہے، کل یہاں سے جو جانے والا ہے. اس پسر کے لیے جو دنیا میں ایسی رکھے ہوئے ہیں امیدیں، جن کا ملنا ہے ایک امر محال، جن کا برآنا جان کا ہے وبال، رہ روے جادہ عدم ہے جو، تختہ مشق درد و غم ہے جو رہین غم زمانہ ہے، جو مصائب کا ایک نشانہ ہے، حکم دنیا کے آگے حاضر ہے، اس کی مکاریوں کا تاجر ہے، موت کا قرض دار اور قیدی، غم کا ناصر ملال کا ساتھی، خواہش نفس کا رہین ہے جو، مرنے والوں کا جانشین ہے جو. وہ بیٹا جو مرنے والوں کا جانشین. اللہ نے اس دنیا کو مومن کے لیے پنجرا بنایا ہے، قید خانہ. اب دنیا کیا ہے؟ سجن للمؤمن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کیوں بنایا، یہ زندان کیوں ہے؟ جی ہاں، آپ لوگ، دنیا چیل کووں کو کبھی پنجرے میں بند نہیں کرتی، مور اور کبوتر اور طوطے کو بند کرتی ہے. اور کرا محترم، جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اسے ہی پنجرے میں بند کیا جاتا ہے. مومن نہایت خوبصورت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اسے اس دنیا کے اس پنجرے میں بند کر دے، اور آخرت میں اس کے لیے جو اس نے نعمتیں رکھی ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں گے، میں نے دیکھا کہ تم تو میرا ہی ایک ٹکڑا ہو اے میرے جانی. جگہ جگہ سے چھوڑ رہا ہوں، میں چھوڑ اس لیے رہا ہوں، یہ لمبا طویل وہ ہے، 400 شعر کا ہے یہ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جائیں اس کو پڑھیں. میں جگہ جگہ سے چھوڑ اس لیے رہا ہوں تاکہ تشنگی باقی رہے. آپ لوگ جائیں دیکھیں اسے. میں نے دیکھا کہ تم تو میرا ہی ایک ٹکڑا ہو اے میرے جانی، بلکہ تم تو میرا سراپا ہو، میرا دل ہو، میرا کلیجہ ہو. غم تمہارا ہے میرا غم بیٹا، اور تمہاری اجل ہے میری فنا. جس قدر فکر مجھ کو اپنی ہے اتنی ہی فکر بس تمہاری ہے. اس لیے لکھ دی میں نے یہ تحریر تاکہ نصرت کی ہو کوئی تدبیر. کوئی امداد بیٹا کر جاؤں چاہے زندہ رہوں یا مر جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی ہیلپ کر دوں اس زندگی میں. ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ دے سکتا ہے، کیا کچھ دے سکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سرمایہ ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں. ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی امداد بیٹا کر جاؤں چاہے زندہ رہوں یا مر جاؤں. یہ وصیت میں کرتا ہوں بیٹا، رب سے تم اپنے ڈرتے رہنا سدا. اس کے احکام کو بجا لانا، دل کو آباد ذکر سے رکھنا، اس کی رسی سے رہنا وابستہ، دیکھو چھوٹے نہ ریسمان خدا. اس کی رسی سے رہنا. یہ کامن وصیتیں ہیں جو تمام طبقات کے لیے وصیت آ رہی ہے. اس کو آپ دیکھیں، سنیں کہ امیر المومنین 14 برس پہلے کیا کہا ہے. اس سے محکم نہیں کوئی رشتہ تیرے اور رب کے درمیان بیٹا. دل کو زندہ رکھو نصیحت سے، مار دو اس کو زہد و عفت سے. زندہ نصیحت سے رکھو، مردہ زہد و عفت سے اسے کر دو، اور یقین سے اسے سہارا دو، اور حکمت کا پھر اجالا دو. گزرے لوگوں کے واقعات سناؤ. اپنے بچوں کو، جو لوگ گزر چکے ہیں تم سے پہلے، ان کے واقعات سناؤ. پہلے لوگوں کے غم کو یاد دلاؤ اور حوادث سے باخبر رکھو. گردش روزگار سے ٹوکو، ان کے آثار میں سفر کرنا، ان کے اعمال پر نظر کرنا، دیکھنا یہ کہ وہ کہاں سے چلے اور کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے. صاف آئے گا یہ نظر بیٹا، چل دیے سب کچھ چھوڑ کر بیٹا. وہ آئے تھے اور پھر چلے بھی گئے، اور پردیس میں وہ اترے ہیں، بے کسی کے کھنڈر میں ٹھہرے ہیں. شاید اس کا تمہیں شعور نہیں، تم بھی مل جاؤ ان میں دور نہیں.
بہت قریب تم ان سے بھی ملنے والے ہو جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں. اپنی دنیا سے اپنی عقبہ کا بیٹا ہرگز نہ کرنا تم سودا. تم نہیں جانتے ہو جس شے کو اس کے بارے میں گفتگو نہ کرو. جب کسی چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم دوسرے کی سرکل میں کیوں جاتے ہو؟ کائنات کا جو سسٹم، پورا گلوبل سسٹم جو ہے، وہ ایک تارہ دوسرے تارے کے مدار میں کبھی نہیں جاتا. ایک لمحے کے لیے چلا جائے تو پوری دنیا کا نظام جو ہے درہم و برہم ہو جائے. یہ دنیا قائم کس لیے ہے؟ ہر چیز اپنے سرکل میں کام کر رہی ہے. ہم وہ ہیں کہ جو اپنی سرکل کو چھوڑ کر دوسرے کی سرکل میں جاتے ہیں. ٹکراؤ وہاں ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی سرکل کو چھوڑ کر دوسرے کی سرکل میں جاتا ہے. جو پولیٹیشین نہیں ہے اسے مسلح پہ نہیں آنا چاہیے. میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم؟ جو مسلح کا نمازی ہے، امام ہے، اسے پولیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے. غور کرو میں کیا کہنے جا رہا ہوں. ایک ہوتی ہے علوی پولیٹکس اور ایک ہوتی ہے مکاری. عقل مندی اور ہے، مکاری اور ہے. دنیا نے مکاری کو عقل مندی سمجھ لیا ہے. آج میں یہ کہتا ہوں، آج ایک ہاتھ کی گھڑی اگر ایک اناڑی کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ اس میں انگلی کر دے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا مکاروں اور عیاروں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے. اس کا جو حشر ہونے والا ہے، اس کو سنیں امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے. جلد بازی ہم لوگ وقت آنے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے بلبلانا. غور کرو میں کیا کہنے جا رہا ہوں. امیر المومنین نے کہا یہ ناپختہ دماغوں کا کام ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ ویٹ کرے، حالات کا انتظار کرے، خوشگوار حالات کا انتظار کرے. دنیا اور جس کے نہیں مکلف ہو اس کے بارے میں لب کو مت کھولو، اور بھٹکنے کا جس میں ڈر پاؤ ایسے راستے میں تم قدم نہ اٹھاؤ. جہاں تمہیں معلوم ہے کہ تم بھٹکو گے، اندیشہ ہوئے، تو تم کبھی ایسے راستے پہ چلنے کی کوشش نہ کرو کہ ضلالت کی فکروں سے پہلے، گمراہی کی فکر سے پہلے، گمراہی کے اندھیروں سے پہلے روک لینا قدم کو بہتر ہے پرخطر مرحلوں میں پڑنے سے. اچھی باتوں کا حکم دو ہر بار تاکہ ان میں تمہارا بھی ہو شمار، اور برائی سے روکتے رہنا، ہاتھ اور منہ سے ٹوکتے رہنا، اور برے لوگوں سے رہو بچ کر اپنے امکان بھر میرے دل بھر. اور ادا کر دو بیٹا حق جہاد، ہر ملامت سے تم رہو آزاد. حق جہاں بھی ہو تم اسے پاؤ، سختیاں پھان کر پہنچ جاؤ. حق تمہیں اگر سختیوں میں گھرا ہوا مل رہا ہے تو اس تک پہنچو، اسے حاصل کرو. دین کی سوجھ بوجھ پیدا کرو. الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین. انسان کا کمال اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آدمی دین کی سوجھ بوجھ پیدا کر لے. جب دین کی سوجھ بوجھ انسان پیدا کرے گا تو وہ پھر کبھی ہلاکت میں نہیں پڑے گا. سختیاں جھیلنے کے عادی بنو، مصائب کو جھیلو، سختیوں کو جھیلو، پرابلمز کو فیس کرو، ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنے کی عادت ڈالو. آسانی اور راحتوں کی تلاش میں نہ نکلو، اس لیے کہ راحتوں میں انسان کے جوہر نہیں کھلتے. جوہر کھلتے ہیں مشکلات میں پڑنے کے بعد. صبر کرنا ہی وصف زیبا ہے، راہ حق کا یہی تقاضا ہے. اپنے سارے امور کو بیٹا کر دو بے خوف تم سپرد خدا، ایسا کر کے پناہ پاؤ گے، ایک حفاظت کی راہ پاؤ گے. صرف پروردگار سے مانگو، پورے اخلاص سے سوال کرو کہ عطا کرنا اور مدد کرنا اس کے ہی ہاتھ میں ہے، رد کرنا.
اس سے مانگو، بس اسی سے تم استخارہ کرو اور وصیت کو میری سمجھا کرو۔ اے میرے لال، میں نے دیکھا یہ جب کہ میری عمر بڑھ چکی ہے اب، ایک باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے میرے لال میں نے دیکھا یہ جب کہ میری عمر بڑھ چکی ہے اب، دن بدن ضعف بڑھ رہا ہے میرا، مزمحل ہو رہے ہیں میرے قوا، تو وصیت یہ میں نے لکھ دی بہم، لازمی باتیں اس میں کر دی رقم، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، بات دل کی نہ دل سے باہر آئے، یا بدن کی طرح اے ماہ جبیں، رائے میری بھی گھٹ نہ جائے کہیں، یا وصیت سے پہلے ہی تم پر خواہش نفس پالے فتح و ظفر، دہر کے گھیر لیں جھمیلے تمہیں، یا جکڑ لیں جہاں کے فتنے تمہیں۔ اس لیے میں نے بھی اے لال میرے، قلب کے سخت ہونے سے پہلے، عقل کے انہماک سے پہلے، ذہن کے انفکاک سے پہلے، ذہن کے منتشر ہونے سے پہلے، چاہا بتلا دوں میں تمہیں یہ بات، تاکہ سنجیدہ فہم و فکر کے ساتھ مان لو تم اس امر کو بیٹا، جس کی تحقیق و صحیح سے بخدا ماہروں نے چھڑا لیا ہے تمہیں، اہل فن نے بچا لیا ہے تمہیں۔ اب نہ وہ جستجو کی زحمت ہے، کوشش و تجربے کی دقت ہے، میں یہ ساری باتیں تم کو بتا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں؟ تم ایکسپرٹس کے سامنے جا کے ان چیزوں مشورہ کرو گے، حاصل کرو گے تو تمہارا بہت سارا سرمایہ لگ جائے گا، لیکن میں تمہیں مفت میں یہ چیزیں دے رہا ہوں، ان چیزوں کو مفت میں، جو چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں، تم ان چیزوں کو اپنے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب وہ باتیں بھی تم پر مخفی نہیں، کل ہمارے لیے جو مبہم تھیں، ساری باتیں میں آج تم کو بتا رہا ہوں، میرے لیے بڑی مشکل تھی ان تجربات کو حاصل کرنا، لیکن آج میں وہ سارے تجربات تمہیں دے رہا ہوں، تم ان کو لے لو۔ بیٹا اتنی تو عمر پائی نہیں جتنی اگلوں کی عمریں ہوتی تھیں، پھر بھی ان کے عمل میں غور کیا۔ علی کہتے ہیں میں نے ان کے جو سابق لوگ گزر چکے ہیں ان کے اعمال میں نے غور کیا، ان کے اخبار کو پڑھا دیکھا، ان کے آثار میں سیاحت کی، گویا ان میں کا ایک ہوں میں بھی ایک ہو گیا ان میں کا، ان کے حالات کا ہے مجھ کو پتا، ایسے محسوس ہوتا ہے گویا ان کے اول سے ان کے آخر تک، ان کے نقطے سے ان کے محور تک زندگی ان کے ساتھ کاٹی ہے، ان کے ہی عمر بھی، ان کے ہی بیچ عمر گزری ہے، صاف کیا ہے سڑا ہوا کیا ہے، منفعت کیا ہے کیا خسارہ ہے، میں نے ہر امر کو کھنگالا ہے، اس کے خالص کو پھر نکالا ہے، خوبیاں سب نچوڑ لی میں نے، بے تکی باتیں چھوڑ دی میں نے۔ اب ایک ماں حاصل ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں بیٹا، یعنی ہر چیز کا خالص پیور جو چیز ہوتی ہے وہ میں تم کو عطا کر رہا ہوں، تم اس کو لو، اس کو تم لو۔ بیٹا سمجھو میری وصیت کو اور اس بات پر یقین رکھو، موت کا قبضہ جس کی ذات میں ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹا جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب موت دینے والا ہے، جو فنا کرنے والا ہے بیٹا وہی پلٹانے والا ہے بخدا، اور جو بیماری دینے والا ہے وہی صحت بھی دینے والا ہے۔ بیٹا دیکھو اگر خدا کا کبھی ہوتا کوئی شریک اور ساتھی تو پھر اس کے بھی کچھ رسول آتے۔ بیٹا دیکھو اگر خدا کا کبھی ہوتا کوئی شریک اور ساتھی تو پھر اس کے بھی کچھ رسول آتے، اس کے بھی آئین و اصول آتے۔ کیا بہترین دلیل توحید کے بارے میں جو امیر المومنین نے سمجھایا ہے، اس کی فرما روائی کے بھی نشاں ہوتے دنیا پر آشکارو آیا، اس کے بھی ہوتے کچھ صفات پسر، اس کی بھی ہوتی کائنات پسر۔
اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کے بھی صفات ہوتے، اس کی بھی کائنات ہوتی، اس کے بھی رسول آتے، اس کے بھی اصول آتے، اس کا بھی کانسٹیٹیوشن آتا، اس کی بھی کوئی کتاب آتی۔ یہ نہ آنا بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہے۔ یہ نہ آنا بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ تو بس ایک ہے، اکیلا ہے۔ جیسا کہ اس نے خود بتایا ہے، اس سے ٹکرانے والا کوئی نہیں، سلطنت اس کی ختم ہوتی نہیں، وہ تو اس بات سے ہے بالا تر، کرے اس بات اس کا کوئی نظر، اس کی ربانیت کا ہے یہ کمال کہ وہ فکروں میں آئے ہے یہ محال۔ اس کی ربانیت کا ہے یہ کمال کہ وہ فکروں میں آئے ہے یہ محال۔ اب جب آگاہ ہو چکے اس سے تو کرو ہو بہو عمل ویسے عمل کرو، جیسے معمولی حیثیت کے لوگ، جیسے کم جاہو منزلت کے لوگ، عاجز و بے کس و ستم دیدہ، لذت زندگیز بندگیز کے گرویدہ، خوف رب سے جو رہتے ہیں بے کل، جیسا کرتے ہیں ڈرنے والے عمل۔ اب جب تم یہ ساری باتوں کو جان چکے ہو تو ایسا عمل کرو جو عاجز لوگ کرتے ہیں۔ ایک قادر کے سامنے، ایک قوت والے کے سامنے، ایک طاقتور کے سامنے ایک عاجز و بےکس جیسا عمل کرتا ہے ویسا عمل کرو۔ تم آگاہ ہو چکے ہو خدا سے۔ اس نے جن چیزوں کا ہے حکم دیا سب سے اچھی ہے، سب سے ہے عمدہ، اور جس چیز سے بھی روکا ہے وہ نہایت بری ہے بیٹا شے۔ بیٹا میں نے تمہیں زمانے سے اور زمانے کے روٹ جانے سے اور اس کے زوال سے بیٹا، حرکت و انتقال سے بیٹا باخبر کر دیا ہے ہر لمحہ، تم کو آگاہ کر دیا ہے سدا، اور جو صاحبان ایمان ہیں آخرت میں جو ان کے ساما ہیں اس کو بھی کر چکا ہوں تم پایا، اور مثالیں بھی کر چکا ہوں بیان، تاکہ عبرت کو تم کرو حاصل، تاکہ بیدار ہو تمہارا دل، تاکہ بیدار ہو تمہارا دل۔ اب کیا بات ہے امیر المومنین نے بیان کی ہے، ابھی نہیں آئی ہے، بیدار رہیے، مزہ آئے گا۔ اور یاد رکھو جنہوں نے بھی بیٹا دار فانی کو خوب جان لیا، اس مسافر کے جیسے ہیں سارے جس کا دل ہو اچاٹ ہو جیسے، اپنے اور غیر کے میان صدا خود کو میزاں قرار دو بیٹا۔ بڑی بات امیر المومنین کا، اپنے اور غیر کے درمیان خود اپنے آپ کو ترازو قرار دو، اپنے آپ کو تم اسکیل بناؤ، میزان بناؤ۔ جو بھی اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے وہی چاہو، جو نہیں چاہتے ہو اپنے لیے وہ نہ تم چاہو دوسرے کے لیے۔ جس طرح چاہتے ہو تم پر کوئی ظلم ڈھائے کرے نہ جبر کبھی، یوں ہی اے لال تم بھی یاد رکھو دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ جس طرح یہ بھی ہے پسند تمہیں لوگ حسن سلوک تم سے کرے، یوں ہی تم دوسروں کے ساتھ سدا بیٹا حسن سلوک رکھو روا۔ دوسروں کی برائی کو بیٹا تم سمجھتے ہو جب کبھی ہو برا، وہی اگر تم میں پائی جاتی ہو تو اسے بھی سدا برا سمجھو۔ اپنی باتوں سے بیٹا لوگوں کو جس طرح راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی باتوں سے بیٹا لوگوں کو جس طرح راضی کرنا چاہتے ہو، یوں ہی لوگوں کی باتوں سے تم بھی رہنا ہر وقت جانے من راضی۔ اور بلا علم لب کو وا نہ کرو، بغیر علم کے زبان کو مت کھولو، اور بلا علم لب کو وا نہ کرو گرچہ علم و خرد بہت کم ہو۔ حق میں لوگوں کے وہ کبھی نہ کہو کہ جو خود اپنے حق میں سن نہ سکو۔ خود پسندی ہے دیکھو جانے من، راہ حق و ثواب کی دشمن ہے تمہارے خرد کی بیماری، عقل کی آفت عقل ہے میرے جانی۔ اپنی رفتار تیز تر کر دو، دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دیکھو بن جائے اگر تمہاری رفیق، تو پھر اپنے خدا کے آگے تم پیش آنا بڑے خشوع سے تم۔ یاد رکھو یہ بات جانے پدر تم کو درپیش ہے وہ راہ گزر جس کی زحمت شدید ہے بیٹا اور مسافت بعید ہے بیٹا۔ اس میں ایک عمدہ توشہ ساتھ رکھو، دیکھو بڑا سفر تمہیں کرنا ہے، ایک عمدہ توشہ ساتھ رکھو اور بقدر کفاف سنبھالو، جتنا ضرورت ہے اتنا اس دنیا سے لو، ہلکے پھلکے رہو میرے بیٹا، بوجھ لادو نہ پشت پر بھیجا کہ گراں بار
भारी है तुम्हारे लिए ये वेट, ये वजन, आफत जिस्म व जाना बन जाए। इसी असना में अगर तुम्हें बेटा कोई मिल जाए फाका कश ऐसा इस दुनिया में, ज्यादा रह को तुम्हारे ले जाकर हश्र के दिन हश्र के दिन जो दे तुम्हें लाकर, तो गनीमत उसे ख्याल करो, जितना मुमकिन हो पुश्त पर रख दो, क्योंकि मुमकिन है ढूंढने जाओ बाद में फिर न तुम उसे पाओ। और सरवत के दौर में तुमसे, मालदारी के दौर में, कर्ज ये कह के अगर कोई मांगे, रोजे उसरत तुम्हें करेगा अदा। यानी तंगी के दिन अगर वो अदा करने का वादा करे तो गनीमत समझ के कर दो अदा, दे दो उसे, ताकि तुम्हारा वो वहां काम आए। याद रखो तुम्हारे पेश नजर एक दुश्वार घाटी है दिलबर, जिसमें एक हल्के बोझ वाला ही एक गिरा बार से रहेगा धनी। जो हल्का होगा वो बहुत तेजी से जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दुनिया का उसूल है, जिसके पास बोझ ज्यादा होगा वो धीमा चलेगा, जो हल्के बोझ वाला होगा वो तेज दौड़ेगा। और इसमें तुम्हारा आखिरी घर या तो जन्नत है या है नारे सकर, इसलिए इंतजाम कर लो अभी, मुंतखब कर लो एक ठिकाना कोई, और मंजिल से पहले याद रखो खूब हमवार तुम उसे कर लो, क्योंकि मरने के बाद ऐ दिलबर कोच करने के बाद जाने पिदर, न हुसूल रजा का सामा है न पलटने का इम्कान इम्कान है। न हुसूल रजा का सामा है, यहां से चले जाने के बाद आप खुदा को राजी नहीं कर सकते। खुदा को राजी करने की जगह यही जमीन है, यहां से गुजर जाने के बाद फिर हुसूल रजा का कोई सामान नहीं है, और फिर उस हुसूल के उस रजा को हासिल करने के लिए फिर पलटने का कोई इम्कान भी नहीं है। लिहाजा जो कुछ तैयारी करना हो इसी दुनिया में कर लो। आपको मजा आ रहा है कि नहीं? थके तो नहीं है? सुनिए मेरा मौला क्या कहता है, अर्श और फर्श के खजानों पर, अर्श और फर्श के खजानों पर जिसका कब्जा है मेरे दिल पर, उसने इज़्ने तलब है तुमको दिया, मांगो उससे। पूरे खजाने उसके हाथ में हैं, उसने इज़्ने तलब है तुमको दिया, इस्तेजाबत का जिम्मा भी है लिया। सिर्फ मांगने का हुक्म नहीं दिया, कहा कि तुम दुआ करो मैं कबूल भी करूंगा। इस्तेजाबत का जिम्मा भी लिया है। दुआ जबान के लकलके का नाम नहीं है, दुआ जबान की हरकत का नाम नहीं है, दिल से निकली हुई आवाज का नाम है। जब आवाज दिल से निकलती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जी हां, असर है, तासीर है दुआ में। मैं कभी दुआ के ऊपर गुफ्तगू करूंगा कि दुआ में कितना जोर है। मांगने पर तुम्हें किया मामूर, हुक्म दिया कि मांगो, मांगने पर तुम्हें किया मामूर, ताकि दरखास्त को करे मंजूर। और मैं क्या कहने जा रहा हूं, मांगने पर तुम्हें किया मामूर ताकि दरखास्त को करे मंजूर, रहम के मांगने का हुक्म दिया ताकि तुम पर करे वो रहम सदा। दरमिया अपने और तुम्हारे पिसर, उसने दरबा नहीं बिठाए पिसर, कोई सिक्योरिटी गार्ड उसने नहीं रखे। अपने और तुम्हारे दरमियान उसने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे हैं। ना सिफारिश करने वाले का बेटा मोहताज उसने तुमको किया, वहां फिर सिफारिश करने की भी कोई जरूरत, कोई आया कहे खुदाया तू इसका काम करा दे, नहीं, डायरेक्ट मांगो। ना गुनाहों के इर्तिकाब पर भी तौबा करने से तुमको रोका, कभी गुनाह भी कर लिया तो फिर तौबा से नहीं रोका है, तौबा कर लो। ना अजाबो सजा में जल्दी की, ना इनाबत पर की है ताना जनी, ना शर्मिंदगी पर और इनाबत पर उसने तुम्हें तंज किया, नहीं उसने किया तुम्हें रुसवा, नहीं उसने किया तुम्हें रुसवा। रुसवा करना जहां जरूरी था, वहां भी उसने रुसवा नहीं किया जहां रुसवा करना तुम्हें जरूरी था। नहीं उसने किया तुम्हें रुसवा, रुसवा करना जहां जरूरी था। ना तो बख्शिश में उसने तुमसे कभी शर्तें लगवा के सख्तगिरी की, बख्शिश में उसने कोई शर्त भी नहीं लगाई कि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्शूंगा, नहीं, बिल्कुल आजाद छोड़ा। तुम दुआ मांगो,
گناہ کر دیا ہے، گناہ کرنا جانتے ہو تو پھر توبہ کرنا بھی سیکھو. گناہ کرنا جانتے ہو تو توبہ کرنا بھی سیکھو. نہ گناہوں پر جرح کر کے ذرا اپنی رحمت سے نہ امید کیا، بلکہ جرم و خطا سے رکنے کو بھی اس نے بیٹا بنا دیا نیکی. گناہ سے رکنے کو بھی اس نے نیکی بنا دیا. گناہ نہ کرنا بھی ایک نیکی ہے. اور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا مولا کیا کہہ رہا ہے، گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے. اور برائی میں یہ حساب رکھا، ایک کو ایک ہی شمار کیا. اور برائی میں یہ حساب رکھا، ایک کو ایک ہی شمار کیا. اور نیکی میں یہ کیا اس نے، ایک کو 10 بنا دیا اس نے. عرب میں کیا کہہ رہا ہوں، اور نیکی میں یہ کیا اس نے، ایک کو 10 بنا دیا اس نے. باب توبہ کو کھول رکھا ہے، جب بھی آواز دو وہ سنتا ہے. شب کے سناٹے میں کرو باتیں تو بھی وہ بے انتہا جانتا ہے انہیں. تم اسی سے مرادیں مانگتے ہو، راز بھی اس کے آگے کھولتے ہو، رنج و غم بھی اسے بتاتے ہو، استعانت بھی اور رہائی بھی اس سے چاہتے ہو. اس کی رحمت کے تم خزانوں سے مانگتے ہو وہ چیزیں اپنے لیے جن کا دینا کسی کے بس میں نہیں، جو کسی کی بھی دسترس میں نہیں. کبھی کبھی تم ایسی چیزیں مانگتے ہو جو دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا، مگر دینے والا وہی ذات پروردگار ہے. مانگو اس سے. اس نے پھر تم کو دے کے اذن دعا رحمتوں کے خزانے کی بیٹا. سنیے، اس نے پھر تم کو دے کے اذن دعا رحمتوں کے خزانے کی بیٹا، کنجیاں دی ہیں تم کو اے دلبر، کھول لو ان سے رحمتوں کے در. اس کی رحمت کے جھالے برسا لو، اس کو جب چاہے بیٹا منوا لو. اس کی رحمت کے جھالے برسا لو، اس کو جب چاہو بیٹا منوا لو. وہ ایسا ہے کہ تم کبھی بھی جھوٹے سچے چند آنسو رو لو، پھر وہ ماں کی طرح، ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی، وہ راضی ہو جاتا ہے. اس کی رحمت کے جھالے برسا لو، اس کو جب چاہے بیٹا منوا لو. استجابت میں ہو اگر تاخیر، اگر تمہاری دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو امیر المومنین نے کچھ وجوہات بتائی ہیں. سنیے، استجابت میں ہو اگر تاخیر، اگر دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی ہے تو کچھ اصول امیر المومنین نے بنائے ہیں. کیوں؟ تو نہ زنہار ہونا تم دلگیر، دیکھو پریشان نہ ہونا، غم نہ کھانا اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کہ عطیہ بقدر نیت ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت ہے. کہ عطیہ بقدر نیت ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت ہے. استجابت میں اس لیے بھی کبھی اے میرے لال ہوتی ہے دیری، قبول اس لیے قبولیت میں دیری ہوتی ہے تاکہ اجر و ثواب اور بڑھے، مانگنے والے کو زیادہ ملے، تاکہ اجر و ثواب اور بڑھے. مانگنے والے کو رکھو بیٹا اپنے پاس رکھو، تاکہ اجر و ثواب، دعا کی بات ہو رہی ہے بیٹا، وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے. دیری کبھی اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ اجر و ثواب اور بڑھے، مانگنے والے کو زیادہ ملے. اور ممکن ہے بیٹا ایسا بھی ہو کہ کسی شے کا تم سوال کرو اور وہ شے خدا پاک نہ دے، تم کو محروم اس سے رب کر دے، لیکن اے لال اس سے اچھی شے دیر یا جلد کر دے مالک تے. انتظار تو کرو، ذرا انتظار کرو، یا تمہارے ہی فائدے کے لیے رب نے روکا ہو اس کو دینے سے، کیونکہ تم کرتے ہو وہ چیزیں طلب کہ اگر دے دی جائیں بیٹا وہ سب تو تمہارے ہی دین کا خطرہ ہے اور تباہی کا اس کی خدشہ ہے. اس لیے ایسی چیز مانگا کرو جس کا حسن و جمال محکم ہو. اس لیے ایسی چیز مانگا کرو جس کا حسن و جمال محکم ہو، اور بچو جس کی تم مصیبت سے، رہو محفوظ جس کی زحمت سے. اب رہا مال اور یہ سرمایہ، اب رہا مال اور یہ سرمایہ، اس کی اوقات جان لو بیٹا. اب رہا مال اور یہ سرمایہ،
اس کی اوقات جان لو بیٹا، نہ تمہارے لیے اس کی بقا، نہ تم اس کے لیے رہو گے سدا، نہ یہ تمہارے لیے رہنے والا ہے نہ تم اس کے لیے رہنے والے ہو. تو ان چیزوں کو چھوڑو، ایسی چیز سے مانگو کہ جو قیامت تک تمہارے کردار پر اثر ڈالے، جس کا حسن و جمال محکم ہو. یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، نہ تم اس کے لیے رہو گے نہ وہ تمہارے لیے رہے گا. کوئی ایک شے ہوگی ضرور. آخرت کے لیے بنے ہو پسر، نہ کہ دنیا ہے یہ تمہارا گھر. تم بنائے گئے ہو بہرے فنا، نہ کہ بہرے بقا میرے بیٹا. تم تو پیدا ہوئے ہو بہرے اجل، نہ کہ جینے کو تم بناؤ محل. اور اس گھر میں بیٹا ہو ساکن کہ جہاں سے اکھڑنا ہے ایک دن. اس لیے تم وہاں کی تیاری تھوڑے سامان سے کرو جلدی. آخرت کی ہے یہ تو راہ گزر، موت پیچھے لگی ہوئی ہے پسر. بھاگنے والا جس سے بچتا نہیں، کوئی چھٹکارا اس سے پاتا نہیں. کوئی کتنا ہی بچنا چاہے اگر، وہ بہرحال اس کو لیتی ہے دھر. اس سے کوئی امکان بھاگنے کا نہیں ہے. اس لیے اس سے ہوشیار رہو اور اس بات سے ہمیشہ ڈرو کہ برے حال میں پکڑ لے تمہیں، کہ برے حال میں پکڑ لے تمہیں، فکر توبہ ہی میں جکڑ لے تمہیں. آدمی یہ سوچتا رہے کہ کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، اسی فکر میں کہیں وہ نہ آ جائے. لہذا غنیمت سمجھو وقت کو. پھر انابت کے اور تمہارے وسط یعنی بیچ پردہ بن جائے اپنا کھینچ کے خط. موت بن جائے گی. تم سے ایسا اگر ہوا بیٹا، سمجھو خود کو ہلاک کر ڈالا. اب آ رہی ہیں اصلی وصیتیں. ذرا اپنے کانوں کو کھول لیجئے، دل کے کانوں کو بھی اور ظاہری کانوں کو بھی. موت کو بیٹا یاد کرتے رہو اور اس مرحلے کی فکر کرو کہ اچانک جہاں اترنا ہے، مر کے تم کو جہاں پہنچنا ہے، تاکہ جب آئے وہ تمہارے پاس تو تمہیں ہو نہ کوئی خوف و ہراس. ہو چکے ہو بچاؤ کے سامان، بڑھ چکی ہو تمہاری تاب و تما، کہ اچانک نہ وہ پکڑ لے تمہیں، کہیں بے دست و پا نہ کر دے تمہیں. اور خبردار اے میرے جانی، اہل دنیا کی یہ ہوس رانی، یہ جو دنیا پر مرتے ہیں بیٹا، کچھ لوگ دنیا پہ مرتے ہیں، یہ جو دنیا پر مرتے ہیں بیٹا، دیکھ کر اس کو دھوکہ مت کھانا. کچھ لوگ دنیا پر مر رہے ہیں، دھوکہ مت کھانا کہ خدا نے دکھا دیا ہے تمہیں، وصف دنیا بتا دیا ہے تمہیں، اور دنیا پر بھی نہیں ہے حجاب، اس نے خود ہی اتار دی ہے نقاب. اور دنیا پر بھی نہیں ہے حجاب، اس نے خود ہی اتار دی ہے نقاب. اس کے شیدا اور اس کے گرویدہ، اس کے شائق اور اس کے گرویدہ، بھونکنے والے کتے ہیں بیٹا. اس کے شائق اور اس کے گرویدہ بھونکنے والے کتے ہیں بیٹا، اور وحشی درندے ہیں بیٹا، کہ جو ایک دوسرے پر بھونکتے ہیں، دانت اپنے دکھاتے دھاڑتے ہیں. زور آور بناتا ہے اکثر ایک بے بس کو اپنا لقمہ تر، اور ان میں بڑا جو ہوتا ہے وہ سدا چھوٹے کو کچلتا ہے. یہ تو سب جانور ہیں بیٹا، کچھ بندے ہیں تو کچھ ہیں آوارہ. یہ تو سب جانور ہیں بیٹا، کچھ بندے ہیں تو کچھ ہیں آوارہ. اپنی عقلیں جنہوں نے کھو دی ہیں، جن پر مجہول ہیں سبھی راہیں، سخت وادی میں رہنے والے ہیں، آفتوں میں یہ چلنے والے ہیں. نہ کوئی گلبان ہے ان کا، نہ کوئی پاسبان ہے ان کا، نہ ہی چرواہا ہے جو ان کو چرائے، ان کو جو سیدھے راستے پر لگائے. دہرنے گمراہی کے راستے پر ان کو مشغول کر دیا ہے پسر. کیسے دیکھے ستو ہدایت کا، نور رکھتے نہیں بصارت کا. اس کی گمراہیوں میں حیران ہیں، اس کی سب نعمتوں میں غلطہ ہیں. اس کو وجہ طرف بنایا ہے، اپنا معبود رب بنایا ہے. دونوں آپس میں محو بازی ہیں، فکر عقبہ سے ہائے خالی ہیں. دونوں آپس میں محو بازی ہیں، فکر عقبہ سے ہائے خالی ہیں. ٹھہرو بیٹا اندھیرا چھٹنے دو. سنیے، ٹھہرو بیٹا اندھیرا چھٹنے دو، سائے ظلمت کے بیٹا گھٹنے دو. ٹھہرو بیٹا
اندھیرا چھٹنے دو, سائے ظلمت کے بیٹا گھٹنے دو, ایسا محسوس ہوگا بیٹا تمہیں, صاف گویا دکھائی دے گا تمہیں کہ اتر ہی پڑے ہیں کارواں سب, محملوں سے بھرا ہے میدان سب, کیا عجب سارے چاک سل جائیں, تیز رو قافلے سے مل جائیں, کیا جب سارے چاک سل جائیں, تیز رو قافلے سے مل جائیں. بیٹا یاد رکھو یہ بات جانے پدر, جو شب و روز کی سواری پر بیٹا ہے وہ سفر میں ہے گویا, چاہے ٹھہرا ہوا ہے اے بیٹا وہ مسافت کو کر رہا ہے طے, چاہے گھر میں سکون سے بیٹھا ہے. اور یہ بات جان لو بیٹا, ہر تمنا کا پاؤ گے نہ سرا, تمہیں ہر امید کا سرا نہیں ملے گا, تمہاری ہر حسرت پوری ہونے والی نہیں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. نہیں, اس دنیا پہ مت مرو, اس کی خواہشیں پوری تمنائیں ہونے والی نہیں ہیں. نہ بڑھا سکتے ہو حیات کو تم, یاد رکھو اجل کی گھات کو تم, پہلے والوں کی راہ پر ہیں قدم, کر دو رفتار کو طلب کی کم, بہت کم چاہو اس دنیا سے. اور کسبے معاش کو جاؤ تو میانہ روش کو اپناؤ, معاش کو جانا نکلنا, رزق حلال رزق حلال رزق حلال پتا ہے. اگر کل مجھے موقع ملا تو میں سائنٹیفک انداز میں بتاؤں گا کہ حلال رزق اور حرام رزق کے اثرات انسان کی باڈی پر کیا پڑتے ہیں. ٹائم پر آئیے, بھولیے نہیں. تھک گئے آپ لوگ, بول دیجئے اتر جاؤں گا. پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور کسبے معاش کو جاؤ تو میانہ روش کو اپناؤ, کہ زیادہ طلب کا ہے میرے لال, ہے نتیجہ فقط تباہی مال. کہ ضروری نہیں ہے جانے پدر, ہے حتمی نہیں میرے دل بر, ہر طلبگار پائے خوشحالی, ہر کفایت شعار ہو خالی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر زیادہ مانگنے والا جو ہے وہ خوشحال ہے اور جو کفایت کرنے والا ہے وہ خالی ہو, یہ کوئی ضروری نہیں دنیا میں. اس لیے خود کو ہر کثافت سے پاک رکھو, ہر ایک ذلت سے, چاہے پہنچا دے بے جھجک تم کو اپنی مرغوب چیزوں تک تم کو, کیونکہ عزت جو اپنی کھو دو گے اس کا نیمل بدل نہ پاؤ گے. نہ بنو دوسروں کے تم محتاج, رب نے رکھا ہے حریت کا تاج. نہ بنو دوسروں کے تم محتاج, رب نے رکھا ہے حریت کا تاج. اس بھلائی میں کوئی خیر نہیں جو بدی کے پسر بغیر نہیں, اور اس آرام میں نہیں برکت جس میں بیٹا نہ ہو کوئی زحمت. اس آرام میں کوئی برکت نہیں ہے جس میں جو آرام زحمت سے خالی ہو. تو ایسے ہی آرام میں برکت ملے گی جو زحمت سے گھرا ہوا ہو. لذت آدمی کو اس وقت ملتی ہے جب آدمی مشکلات میں پڑ کے, ارے یار کسی غریب کی شادی میں $2000 دیکھ کے آپ نماز آ کے پڑھو, دیکھو کتنا سکون اس نماز میں ملتا ہے, کتنا سکون آپ کو ملتا ہے. امام بارگاہ کے لیے عطیہ دے کے آؤ اور عزاداری کرو, فرش عزا پر بیٹھو, دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. یہاں جیب خالی ہونے کے بعد بھی سکون ملتا ہے. دنیا جیب کے بھرنے پر اطمینان کر رہی ہے, سکون کو ڈھونڈ رہی ہے. اسلام تو بالکل برعکس جواب دے رہا ہے, کہہ رہا ہے یہاں خالی جیب کو کرو, پھر دیکھو سکون کیسے ملتا ہے تمہیں, کتنا آرام ملتا ہے. یہاں دیکھو. اور ہوس کی سواریاں بیٹا, اپنی دکھلا کے تیزیاں بیٹا, دیکھو تم کو فنا کے چشموں پر کہیں وارد نہ کر دے ہے دل بر. گر ہو اس بات کی تما بیٹا, اپنے اور رب کے درمیان بیٹا, کسی آقا کسی مربی کو تم وسیلہ کبھی نہ بننے دو.
کیونکہ جو کچھ تمہارا حصہ ہے وہ بہرحال ملنے والا ہے. وہ جو تھوڑا خدا دے بہتر ہے دست مخلوق کے زیادہ سے. گرچہ جو کچھ بھی تم کو ملتا ہے در حقیقت خدا ہی دیتا ہے. خاموشی کی تلافی آسان ہے بے محل گفتگو کے نقصان سے. کیا کہہ دیا امیر المومنین نے؟ خاموشی کی تلافی آسان ہے بے محل گفتگو کے نقصان سے. ظرف پر ہو تو منہ کو بند کرو. برتن جب بھرا ہوتا ہے تو اس کے منہ کو بند کیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. ظرف پر ہو تو منہ کو بند کرو, اس کی نگرانی گر پسند کرو. اگر بھرے ہوئے برتن کو محفوظ رکھنا ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے, تو اس پر ڈھکن ڈھاکو. اگر تم اپنی شخصیت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی زبان کو بند کرو, کنٹرول کرو. اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے, اب اصلی وصیت آ رہی ہے, ذرا سنیے, میں جلدی ختم کر دوں گا. اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے, جو تمہارے تصرفات میں ہے, جو تمہارے اختیار میں ہے, اس کی نگرانی کرنا ہے دلبر, غیر سے مانگنے سے ہے بہتر. جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی کو بچا لو. نا امیدی کی تلخی سہ لینا, ہاتھ ہرگز نہ اپنا پھیلانا. نا امید ہو جاؤ کوئی بات نہیں, لیکن دوسرے کے سامنے اپنے ہاتھ کو مت پھیلاؤ. پارسائی کے ساتھ مزدوری, پارسائی کے ساتھ مزدوری, اپنی عفت کے ساتھ ہر سختی. بیٹا بہتر ہے اس امیری سے جو گھری ہے ہر ایک برائی سے. پارسائی کے ساتھ مزدوری, اپنی عفت کے ساتھ ہر سختی. بیٹا بہتر ہے اس امیری سے جو گھری ہے ہر ایک برائی سے. آدمی اپنے راز کو بیٹا خود ہی بہتر رکھے گا پوشیدہ. تمہارے راز کو دوسرا آدمی کبھی چھپائے گا نہیں. اپنے راز کی حفاظت تم خود کرو, غلام نہ بنو اپنے راز کو بتا کے. راز اپنا بتا کے ساتھی کو, خود کو اس کا غلام مت کرنا. میں تمہارے ہنر سے واقف ہوں, اتنا جھک کر سلام مت کرنا. راز اپنا بتا کے ساتھی کو, خود کو اس کا غلام مت کرنا. میں تمہارے ہنر سے واقف ہوں, اتنا جھک کر سلام مت کرنا. مجھے معلوم ہے جو زیادہ زبان کھولتا ہے بے تکی باتیں پھر وہ بولتا ہے. جو زیادہ زبان کھولتا ہے بے تکی باتیں پھر وہ بولتا ہے. جو تفکر میں بیٹا کھوتا ہے وہ ہمیشہ بصیر ہوتا ہے. نیک لوگوں سے میل رکھو گے تم بھی ہو جاؤ گے انہی جیسے. دور بدکاروں سے رہو گے اگر تو نہ پاؤ گے ان کا کوئی اثر. بیٹا دنیا میں بدترین طعام یاد رکھو ہے صرف مال حرام. بدترین کھانا مال حرام ہے, اور برا ظلم وہ ہے جانے پدر جو کیا جائے ناتوانوں پر. بدترین ظلم وہ ہے جو تم اپنے کمزوروں پر کرتے ہو. نامناسب ہو بیٹا نرمی جہاں, سخت گیری ہی ہوگی نرمی وہاں. کیا جملے کہے ہیں. کبھی بن جاتی ہے دوا آفت, کبھی آفت ہی بنتی ہے صحت. کبھی دشمن بھلائی کرتا ہے, کبھی اپنا برائی کرتا ہے. دیکھو دنیا میں ایسا ہوتا ہے, کبھی دشمن بھلائی کرتا ہے, کبھی اپنا برائی کرتا ہے. لہذا کوئی دوام نہیں ہے, نہ یہاں کی دوستی میں کوئی دوام ہے, نہ یہاں کی دشمنی میں کوئی دوام ہے. نہ کرو خواہشات پر تکیہ کہ یہ ہیں احمقوں کا سرمایہ. خواہشات پہ تکیہ نہ کرو. تجربوں کی بقا فراست ہے اور حسین تجربہ نصیحت ہے. فرصت کار کی کرو توقیر قبل اس کے کہ تم بنو دلگیر. نہ ہدف ہر مرید پائے گا اور نہ ہر جانے والا آئے گا. توشہ کھو دینا ہی تباہی ہے, بگڑے عقبات اور سیاہی ہے. اپنے بھائی کے بارے میں بیٹا خود کو اس پر کرو تم آمادہ کہ وہ رشتے کو توڑے تم جوڑو. کہ وہ رشتے کو توڑے تم جوڑو. منحرف ہو تو مہربانی کرو, وہ بخیلی کرے تو خرچ کرو.
دوری اپنائے تو تم اس سے ملو، اس کی سختی پر اس سے نرمی کرو، جرم سے اس کے چشم پوشی کرو، گویا تم اس کے عبد ہو بیٹا، وہ تمہارا مربی و آقا۔ ہاں خبردار یہ بھی یاد رکھو، ایسا برتاؤ بے محل نہ کرو، اور نہ ایسا سلوک تم بخدا کسی نااہل سے کرو بیٹا، ایسا سلوک کبھی نااہل سے نہ کرو، نااہل سے ایسا سلوک نہ کرو، نااہل پر مہربانی نہ کرو۔ کمینوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا سانپ کو شہد چٹانے کے برابر ہے، سانپ کو شہد چٹانے سے کے برابر ہے۔ دشمن دوست سے بچو ہر دم، نہ چلو اس کے ساتھ ایک قدم، جو دوست کا دشمن ہے اس کے ساتھ تم ایک قدم بھی نہ چلو، ورنہ ہو جاؤ گے اے جانے من اپنے ہی یار و دوست کے دشمن، پھر اپنے دوست کو بھی تم گنوا دو گے۔ تو عقل مندی دماغ، دوست کو پند کرتے رہنا سدا، چاہے اس کو برا لگے کہ بھلا، اپنے دوست کو پند کرتے رہو۔ غصے کے گھونٹ پی لو ہے بیٹا، میں نے انجام دیکھا ہے اس کا، اس سے میٹھا تو کوئی گھونٹ نہیں، ایسی لذت نہ دیکھی میں نے کہیں ایسی لذت نہیں ہے۔ دوست سے اپنے کٹنا چاہو اگر تو رکھو اتنی جا میرے دل بر، سنیے، دوست سے اپنے کٹنا چاہو اگر تو رکھو اپنی اتنی جا میرے دل بر، کہ بدلنا وہ چاہے اپنی روش تو رہے دل میں تھوڑی گنجائش۔ وہ اگر پھر دوستی کی طرف آنا چاہتا ہے، اتنی دشمنی کرو دوست کے ساتھ کہ اگر وہ پھر دوستی کرنا چاہے تو تمہارے دل میں کچھ گنجائش ہو اس کے لیے، اتنا بھی دشمنی میں آگے نہ بڑھ جاؤ کہ پھر جب دوستی کا وقت آئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو دوست دشمن ہو جاتے ہیں، پھر ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ انہیں ہاتھ ملانا پڑتا ہے، لہذا ایسے رقیق حرکات مت کرو کہ پھر تمہارا سر شرمندگی سے جھک جائے۔ تم سے جو شخص حسن ظن رکھے سچا کر دو گمان کو اس کے، تمہارے بارے میں کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے تو تم اپنے کیریکٹر سے اس کے گمان کو سچا کرو۔ بیٹا یہ حق تعلقات ہے کا ہے، یہ روابط کا ایک تقاضا ہے، اپنے بھائی کا حق نہ ضائع کرو کہ اگر اس کے حق کو تم لوٹو اور تو بتاؤ رہا وہ بھائی کہاں، باہمی ربط اور بھلائی کہاں۔ اب سنیے، ٹوٹنے والے رنج اور غم کو صبر کی پختگی سے دور کرو، جو میانہ روی کو چھوڑتا ہے منحرف وہ ضرور ہوتا ہے، دوست ایک رشتہ دار ہوتا ہے اور جو سچا یار ہوتا ہے پیٹ پیچھے بھی دیکھو وہ اکثر دوستی کو نبھاتا ہے پسر، خواہش و طمع اور ہوا و ہوس اندھے پن کے شریک کار ہیں بس، دور والے قریبیوں سے سدا کبھی نزدیک ہوتے ہیں بیٹا، دور والے قریبیوں سے سدا کبھی نزدیک ہوتے ہیں بیٹا، کبھی نزدیکیوں کو دیکھا گیا دور ہوتے ہیں غیروں سے بھی سوا، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے جیسا کوئی غریب نہیں بیٹا جس کا کوئی حبیب نہیں، حق سے جو شخص آگے بڑھتا ہے راستہ اس کا تنگ ہوتا ہے، جانتا ہے جو حیثیت اپنی باقی رہتی ہے منزلت اس کی، یہ حدیثیں ہیں، یاد رکھو یہ بات، جانے پدر درمیان رب کے اور تمہارے پسر سب سے مضبوط جو وسیلہ ہے وہ تقرب کا بیٹا رشتہ ہے۔ دیکھ لو ہم سفر کو قبل سفر، دیکھ لو ہم سفر کو قبل سفر، گھر سے پہلے پڑوس کی لو خبر، پہلے پڑوس کو دیکھو، اپنی باتوں میں مضحکہ نہ کرو چاہے وہ نقل قول بیٹا ہو، عورتوں سے کبھی نہ مشورہ لو، یہ بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو، عورتوں سے کبھی نہ مشورہ لو۔ مرد کا دعویٰ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، مرد کا دعویٰ ہے، مرد کا، میری مائیں بہنیں بھی سنیں، مرد کا دعویٰ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، لیکن ہر مرد عورت کے سامنے اپنی عقل کھو دیتا ہے۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، مرد کا دعویٰ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، لیکن ہر مرد عورت کے سامنے اپنی عقل کو کھو دیتا ہے۔ میاں اور بیوی گھڑی کے دو کانٹوں، دو سوئیوں کی جیسے ہیں،
ایک چھوٹی سوئی اور ایک بڑی سوئی، اور یاد رکھیے جو چھوٹی سوئی ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ میاں اور بیوی قینچی کے دو پھل ہیں، سیزر دیکھا قینچی، اس کے دو پھل ہیں، ایک پھل اوپر کا ہوتا ہے اور ایک پھل نیچے کا، اور ان دونوں پھلوں کو جو چیز جوڑ کے رکھتی ہے وہ ہے درمیان کی کیل۔ میاں اور بیوی قینچی کے دو پھل ہیں، ان کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ صیغہ نکاح ہے۔ قینچی کا کام کیا ہے؟ جو درمیان میں آتا ہے اسے کاٹ دیتی ہے۔ عقل مند میاں اور بیوی جو انٹرفیئر ہوتا ہے اسے اڑا دیتے ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ بہت سے گھرانے جو ٹوٹتے ہیں وہ ماں باپ اور بھاوجوں اور دوسری عورتوں کے بیجا انوالومنٹ سے۔ لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ میاں بیوی یاد رکھیے، مرد اور عورت، میاں اور بیوی کوئی ریڈی میڈ مال نہیں ہے کہ آپ بازار سے خرید لائیں۔ نو، دنیا کی ہر چیز پہلے را میٹیریل ہوتی ہے۔ ہر چیز، جو بھی چیز ہو وہ را کی شکل میں ہوتی ہے، خام مال ہوتا ہے۔ ڈیزائنر اسے جو ڈیزائن چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ میاں بیوی کوئی ریڈی میڈ مال نہیں ہے، یہ بھی ایک را میٹیریل ہے۔ آپ اپنی سوجھ بوجھ اور عقل مندی سے اسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے۔ اور کرنا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، عورتوں سے کبھی نہ مشورہ لو، ان کی کمزور رائے ہے دیکھو، ان کو پردے میں رکھ کے پھر ان کی تاک اور جھانک پر نظر رکھو، کیونکہ پردے کی سختی اے میرے جان عزت و آبرو کی ہے نگران۔ ان کا گھر سے نکلنا اے میرے لال، ان کا گھر سے نکلنا لال میرے اتنا خطرہ نہیں ہے ان کے لیے، ان کا گھر سے نکلنا لال میرے اتنا خطرہ نہیں ہے ان کے لیے جتنا ایک غیر معتبر کو پسر گھر کے اندر بلانے میں ہے خطر۔ اور اگر بن پڑے تو ایسا کرو، ان سے اس طرح کا رویہ رکھو کہ تمہارے سوا یہ بہتر ہے وہ کسی سے نہ آشنا ہو اگر۔ اور خبردار ہے میرے دلبر، ان کے ذاتی امور سے ہٹ کر دوسرا کوئی اختیار نہ دو، ہاتھ میں ان کے اقتدار نہ دو، کوئی اختیار مت دو، کوئی اختیار ان کو مت دو۔ پھول ہے بیٹا سخت جان نہیں، پھول ہے بیٹا سخت جان نہیں، کار فرما وہ حکمران نہیں۔ یہ تمہاری حاکم نہیں ہے، یہ پھول ہے۔ پھول کی طرح جو ٹریٹمنٹ تم کرتے ہو، جو برتاؤ تم ایک پھول کے ساتھ کرتے ہو، ویسا اپنی عورت کے ساتھ کرو۔ محبوبہ کو بیوی نہ بناؤ، بیوی کو محبوبہ بناؤ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لو میرج کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ بہت سے لوگ ہوں گے، الحمدللہ، اللہ خوش رکھے۔ بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ فکر نانو غمے لباس کرو، بس 2-4 منٹ۔ فکر نانو غمے لباس کرو، یہ باتیں امیر المومنین نے عورتوں سے مشورہ جو نہیں لیا جاتا، نہ لینے کی بات کی ہے۔ اس زمانے کی اناڑی عورت، جاہل گوار عورت کے لیے کہا ہے۔ اگر کوئی عورت عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو آپ اس سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ فکر نانو غمے لباس کرو، اس کی حد تک ہی اس کا پاس کرو۔ دیکھو بیٹا نہ اتنا آگے بڑھے کہ سفارش وہ دوسروں کی کرے، وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے تمہارے سامنے۔ بے محل تم نہ بدگمانی کرو، دیکھو ڈاؤٹ نہ کرو، ایک عورت پر قریب بدگمانی نہ کرو، اس کے بارے میں شک سے دور رہو، اس کے بارے میں کبھی ڈاؤٹ نہ کرو، ورنہ ایک پاک باز عورت بھی دیکھ لے گی رہے گناہ و بدی۔ لہذا کبھی اپنی عورت پر
انسان کو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. اپنے خدمت گزاروں کو بیٹا ایک ایک کام سونپ دو. بیٹا جتنے نوکر چاکر ہیں تمہارے جو غلام ہیں ایک ایک کام ان کو دے دو. کر سکو گے محاسبہ ان سے حساب تم لے سکو گے. ہوگا آسان یہ تمہارے لیے. یوں سبھی کام وہ سنبھالیں گے اور نہ ایک دوسرے پر ٹالیں گے. بیٹا اپنے قبیلے کا اکرام تم پر لازم ہے. دیکھو صبح و شام اپنے خاندان کا احترام کرو. یہی دمساز ہیں تمہارے لیے, پرے پرواز ہیں تمہارے لیے. یہی بنیاد ہے تمہاری پسر, جن سے لیتے ہو تم مدد اکثر. یہی بیٹا تمہارے ہیں بازو, ان سے ہی ڈرتے ہیں تمہارے عدو. جانے من کرتا ہوں سپرد رب, دین و دنیا کو میں تمہارے اب. اور دعا کرتا ہوں یہی رب سے, چاہتا ہوں یہی تمہارے لیے. حال ہو یا تمہارا مستقبل, دہر ہو یا کہ عقبہ کی منزل. سب سے اچھا تمہارا ہو انجام, اور آخر میں باپ کا لو سلام. سب سے اچھا تمہارا ہو انجام, اور آخر میں باپ کا لو سلام. ان تعلیمات کا نچوڑ ہے کربلا. کیا آپ نے کربلا میں نہیں دیکھا کہ ان مصیبت کے اوقات بھی سیدانیوں نے جو ایک دوسرے کا, جناب زینب ہو یا ام کلثوم, ام لیلا ہو یا ام رباب, سکینہ ہو یا رقیہ, اخلاق دیکھیے. سب امام حسین سے عمر میں چھوٹے تھے, مگر امام حسین نے سب کو سلام کیا ہے. اور قرآن محترم, جناب فضہ عمر میں بڑی تھی, جناب زینب چھوٹی تھی, مگر بڑی ہونے کے باوجود چھوٹوں کا احترام کیا ہے. یہ ہے کربلا. 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا, سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق. عزادارو سوچو, 10 محرم کو میرا مولا جب سید سجاد سے ملنے آیا تھا, سید سجاد حالت غشی میں تھے. سید سجاد سے اٹھا نہیں جاتا تھا. زینب نے بغل میں ہاتھ دے کر سید سجاد کو بستر پر بٹھایا تھا. جو بیمار ایک دن پہلے اپنے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا تھا, ایک دن بعد اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق. جب جناب زینب کی سوار ہونے کی باری آئی, زینب نے فرات کا رخ کیا, کہا بھیا عباس میری مدد کو آؤ. جب میں مدینے سے چلی تھی تو تم نے بڑے احترام سے مجھے سوار کیا تھا. جب زینب کی یہ جملے سید سجاد کے کانوں میں آئے, سید سجاد آہستہ آہستہ پھوپھی کے پاس آئے, کہا پھوپھی اماں چچا نہیں ہے تو کیا ہوا, میں آپ کو سوار کروں گا. پھوپھی اماں میں حالت رکوع میں جاتا ہوں, آپ میری پشت پر قدم رکھ کر سوار ہو جائیے. عزادارو سوچو, عظمت زینب کو قرآن پر قرآن ہی رکھا جاتا ہے, دوسری چیز رکھی نہیں جاتی. پشت امامت پر زینب کے قدم. زینب سوار ہوئی بڑی مشکل سے, لیکن تھوڑی ہی دیر میں زینب نے خود کو اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بڑی مشکل سے تو میں نے آپ کو سوار کیا تھا, آپ نے اپنے آپ کو ناقے سے کیوں گرا دیا؟ تو زینب نے کہا بیٹا سجاد, یہ تیرا چہرہ دودھ کی طرح سفید کیوں ہو گیا ہے؟ بیٹا کیا تو مرنا چاہتا ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے, جس کے باپ کا جنازہ بے گفتگو پڑا ہوا ہے. پھوپھی اماں کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے, میں گدائی کرتا اور اپنے باپ کو کفن دیتا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.